السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گناہ کبیرہ نمبر 33 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کا اندازہ اختیار کرنا کیا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ صحیح حدیث میں گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی شکل اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر بھی جو عورت کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 874۔ اور ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، جو مرد ہجڑے بنتے ہیں اور وہ عورتیں جو مرد بنتی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی جو اپنے لباس اور گفتگو میں مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں کا لباس پہنتی ہے، اور اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنتا ہے۔ جب کوئی عورت مردوں کا لباس یعنی مردوں کی طرح کی قمیص جس کی پچھلی جانب گریبان ہو، نیز تنگ بازو والی آستین وغیرہ پہنے تو وہ لباس میں مردوں کی طرح ہو گئی۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اللہ سمد۔ اور اگر اس کا خاوند اس بات پر اسے اختیار دیتا گئے اور اس پر راضی گئے اور اس کو منع نہیں کرتا تو اس پر بھی لعنت ہے، کیونکہ اسے حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر سیدھا رکھے اور گناہوں سے روکے۔ ارشاد خداوندی ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اللہ سمجھ۔ یعنی ان کی تربیت کرو، تعلیم دو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دو، ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکو، جس طرح یہ بات تم پر خود تمہارے اپنے بارے میں واجب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور قیامت کے دن اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، مرد ہلاک ہو جائے جب انہوں نے عورتوں کی اطاعت شروع کر دی۔ اللہ سمجھ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، جس دن کوئی شخص عورت کی خواہش کے مطابق اس کی بات مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اوندھا کر کے جہنم میں ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے دیکھا، ایک وہ جماعت جن کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، دوسروں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ ان کے سر بالوں کا جوڑا بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے۔ اللہ، وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگیں گی، اگرچہ اس کی خوشبو اتنی مسافت سے آئے گی۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 382۔ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوں گی لیکن وہ شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں گی۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ عورت باریک کپڑا پہنیں گی جس سے اس کے بدن کا رنگ نظر آئے گا۔ مائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ پھیریں گی اور عبادت کی پابندی نہیں کریں گی۔ اور مائل کرنے والی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو برے کام سکھائیں گی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ
وہ منڈے ہلا ہلا کر نخرے سے چلیں گی یا فاحشہ عورتوں کی طرح کنگھی کریں گی اور دوسروں کو اس طرح کنگھی کروائیں گی اور سر پر بالوں کی چوٹیاں بنا کر یا کپڑے وغیرہ لپٹ کر سروں کو اونٹوں کی کوہان کی طرح بنائیں گی جس طرح آج کل عورتیں کرتی ہیں، جوڑے بناتی ہیں اور پونیاں وغیرہ لگاتی ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ ایک عورت آئی جو بکریوں کو چلا رہی تھی اور اپنی کمان کاندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم مرد ہو یا عورت؟ اس نے کہا عورت ہوں۔ حضرت ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ الصمد۔ اور وہ افعال جن کی وجہ سے عورت پر لعنت بھیجی جاتی ہے وہ نقاب کے نیچے سے زینت، سونے اور موتیوں کو ظاہر کرنا اور باہر جاتے وقت خوشبو لگانا، رنگ دار کپڑے، ریشمی لباس، لمبے کپڑے پر چھوٹی واسکٹ پہننا، آستین کشادہ اور لمبی رکھنا وغیرہ، یعنی یہ تمام کام لوگوں کو زینت دکھانے کے لیے کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور ایسا کرنے والی پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اب عام عورتوں پر یہ کام غالب آ چکے ہیں۔ اس قسم کی عورتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ وہاں زیادہ عورتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان و فتنہ نہیں چھوڑا۔ پہلا نمبر المعجم الکبیر جلد اول صفحہ نمبر 129۔ مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا فتنہ سب سے زیادہ نقصان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہم سے ان عورتوں کی اور ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔